فیہ آیات بینات، اس میں نشانیاں کھلی، مقام ابراہیم، اور ابراہیم کا مقام ہے۔ مقام ابراہیم ایک چبوترا بنایا ہے سعودیوں نے، اس میں شیشہ لگا ہوا ہے اور زمین سے اٹھا ہوا ہے، پتھر کا چبوترا ہے، اور اس کے اوپر وہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نشان بنا ہے، اور حاجیان آ کر شیشے میں اس کو دیکھتے ہیں اور اپنے دل و دماغ کو روشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں جانا اور آنا ایمان، توبے اور عمل کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ، یہ پتھر تعمیر کعبہ کے لیے جنت سے آئے ہیں، ازرقی نے تاریخ مکہ میں لکھا، اور اس پتھر کی عجیب خصوصیت تھی، جیسے جیسے کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی اور دیواریں چڑھ رہی تھی تو یہ پتھر بھی اوپر چلے جاتا تھا، حضرت کھڑے ہوتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام گارا اور پتھر لا لا کے دیتے رہے، اور جب حضرت پھر نیچے ہونے چاہتے ہیں تو پتھر خود نیچے ہو جاتے۔ اللہ کعبہ ہر دم تجلی برفزود، کعبہ ہر دم تجلی برفزود، ہر وقت تجلیاں برس رہی ہے۔ عید اخلاصات ابراہیم بود، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص واضح، اس میں آیتیں ہیں کھلی، مقام ابراہیم خاص کر، ومن دخلہ، جو وہاں داخل ہوا، کان آمنا، ہر طرح امن مل جاتا ہے۔ آہا، دنیا کا غم ہم، صدمے ہاتھ سے، تکلیفیں، رنجشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، سب سے اللہ تعالیٰ امن دے دیتا ہے۔ اور دیکھ کعبہ، تجھے پتہ چلے کعبہ کیا چیز۔ او کعبے کے ارد گرد جو شہر مکہ ہے، وہ دنیا کے اندر جنت کا سما ہے۔ نسخ کل منظر دے دمکی مکرمی، روح ایمان خوشحال دی ننداری تدکابی، او سخ کل منظر دے دمکی مکرمی۔ پدی باری مائے غزل جوڑ کڑاو، ٹول احکام پکرا گلی، ٹول احکام چیزا حج سمرہ جے ٹول میں نظم کڑ کو پختو گی، اور دائے کڑائی دا روح ایمان خوشحال دی ننداری تدکابی، اور سخ کل منظر دے دمکی مکرمی۔ من دخلہ، جو وہاں داخل ہوا، کانا آمنا، جیسے دنیا میں امن ملتا ہے، اس طرح جو وہاں ایمان اخلاص سے داخل ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایمان و اخلاص اور توبے سے کعبہ شریف میں بھی داخل ہو اور وہ پھر جہنم میں بھی داخل ہو، بالکل نہیں، غلط۔ کعبہ شریف کا دخول امن ہے کہ اللہ اس بندے کو جہنم نہیں دکھائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے بہت بڑا۔ ابھی میں نے منصور کو دکھایا تھا، ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان داخل ہوا، سامنے بالکل کعبہ شریف کے سامنے گیٹ سے آ گیا، گلے میں زنجیر ڈلو، ہاتھوں میں کڑے، کوئی اداکار تھا، بڑے بڑے زلف، کجل پہنا ہوا، یہاں تک کجل آنکھوں میں ڈالا ہوا، اور بس کعبہ شریف کو دیکھتے ہی تھر 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 آنسو گرنے شروع ہوئے، اور پھر جس طرح وہ طواف کر رہا تھا میں آپ کو نہیں بتا سکتا، پورا جسم اس کا لرز رہا تھا،
اور جس لمحے کعبے کی طرف سے دیکھنے لگتا تھا وہی وہ منظر دیکھنے کا تھا۔ میں نے کہا ساتھی کو، میں نے کہا جیسے بھی مجرم گنہگار خداوند تعالیٰ کے در پر آ کے اس کو اپنے آنسوؤں سے راضی کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، ہر شخص کی اپنی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں ہے، صحابہ کہتے ہیں فتح مکہ کے دن جب آپ تشریف لائے اور آپ اندر داخل ہوئے ہیں، آپ تب داخل ہوئے کہ پہلے صحابہ نے وہاں کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے 360 انہیں باہر پٹخ دیا، جبل ابی قبیس سے آگے گرا دیا، اور وہ منظر بھی انگریزوں نے فلم کیا ہے کہ حضرت کے حکم پر صحابہ جو کعبے کے اندر گھس گئے اور جیسے کعبے کو خالی کیا بتوں سے، کتنی تیزی کے ساتھ پھر پانی سے دھویا، جب ہر اعتبار سے پاک صاف ہو گیا پھر حضرت کو کہا گیا کہ اب آپ تشریف لائے۔ حدیث میں حضرت نے کافی دیر اندر لگایا، 2 رکعت بھی بین العمودین پڑھ لیے، اور پھر باہر تشریف لائے اور آپ نے کعبے کی دیوار سے ٹیک لگایا اور فجلس لیلا طویلا نہارا طویلا، دن بھر بیٹھے رہے، بعض روایت میں فجر کے بعد سے زور تک بیٹھے رہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم سے گفتگو فرماتے تو کوئی اثر نہیں تھا، لیکن جب ہم ہٹ جاتے تو آپ کے چہرے انور پر آنسوں کی لڑیاں بہتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو افسوس تھا کہ میں نبی برحق ہوں اور مجھے کس طرح یہاں ستایا گیا اور کن مشقتوں سے میں یہاں پہنچا ہوں۔ میرے صحابہ نے یہاں کے اصول کے لیے کتنی جانیں کٹوائی، کتنے ہزار صحابہ شہید ہوئے، اور انہوں نے حنفی اور ابراہیم علیہ السلام کے دعوے دار ہونے کے باوجود کعبۃ اللہ کی کتنی بے حرمتی کی، بت تک لا کے یہاں نصب کیے۔ جس وقت بت نکالے جا رہے تھے 2 بڑے بت نظر آئے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ آپ نے فرمایا قاتل اللہ المشرکین، اللہ تعالیٰ مشرکوں کو غرق کر دے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ انہوں نے مستقسما بالازلام، انہوں نے کوئی جرموں کی تقسیم نہیں کی تھی، وہ تو بتوں کو توڑنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ قاتل اللہ المشرکین، اللہ مشرکین کو غرق کرے۔